آج ہم ایک ایسی ہستی کی زندگی کے بارے میں جانیں گے جن کی کہانی ہمیں اللہ کی محبت، اس کے خوف اور دنیا کی حقیقت کا ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ایمان کو ایک نئی تازگی بخشتی ہے۔ یہ سوال دراصل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسے نبی جو دن رات اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کے احساس میں ڈوبے رہتے تھے، جن کی عبادت ایسی تھی کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی، اور جن کی سچائی اتنی کھری تھی کہ ظالم اسے برداشت نہ کر سکے۔ تو سب سے پہلے آئیے ان کی سب سے خاص پہچان کی بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنسوؤں کی کہانی ہے، جو بندگی کی سچی نشانی ہے۔ ان کا سب سے بڑا وصف تھا اللہ کے لیے گہری خشیت، یعنی اللہ کی عظمت کا وہ احساس جو دل میں خوف اور محبت دونوں کو ایک ساتھ پیدا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیت ان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوئی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے یہ آنسو کسی دنیاوی دکھ یا افسوس کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کے گہرے روحانی تعلق اور آخرت کی فکر کی علامت تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی عظمت کے احساس سے لرزہ رہتے، اور ان کے آنسو اسی خشیت کی گواہی دیتے تھے۔ چلیے اب ان کی کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں، ان کی پیدائش کی طرف، جو خود ایک معجزہ تھا۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دعا کی قبولیت کی داستان ہے جو بظاہر ناممکن حالات میں مانگی گئی تھی۔ سوچئے، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی بانجھ تھیں۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے اولاد کی کوئی امید باقی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے ایک نیک وارث کی دعا کی جو دین کے پیغام کو آگے لے کر چلے۔ اور پھر جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تب اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ اس نے دعا سن لی، ایک فرشتے نے آ کر انہیں خوشخبری سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، ایک ایسا نام جو خود اللہ نے منتخب کیا تھا اور جو اس سے پہلے کسی اور کا نہیں تھا۔ تو اس ماحول میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی زندگی شروع سے ہی عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے حکمت، تقویٰ اور سادگی جیسی خوبیوں سے نوازا تھا، جو انہیں اپنے ہم عمروں سے بالکل الگ بناتی تھی۔ اس بات کی گواہی تو خود قرآن پاک دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں حکمت اور پرہیزگاری عطا فرما دی تھی۔ وہ بہت نرم دل، پاکیزہ اور دنیا کی محبت سے بالکل بے نیاز تھے۔ یہاں ہم دو بالکل الگ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف حضرت یحییٰ کی دنیا ہے جو محلات کی چمک دمک کو چھوڑ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، اور دوسری طرف وہ دنیاوی دنیا تھی جو خواہشات اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ان کی زندگی مکمل طور پر سادگی کا نمونہ تھی۔ وہ کھردرا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ خوراک کھاتے، کبھی جنگلی پھل تو کبھی شہد، اور اپنا زیادہ تر وقت آبادیوں سے دور تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ اور ان کی سوچ کی گہرائی کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیے کہ بچپن میں بھی جب دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ جواب دیتے کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد بہت بلند تھا، لیکن سچائی کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، جب ان کا سامنا وقت کے ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ سے ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ایک ظالم اور عیاش شخص تھا جو اپنی خواہشات کے لیے شریعت کے اصولوں کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، جو کہ سراسر حرام تھا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی ڈر کے کھلے عام اعلان کیا کہ یہ نکاح اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ کہنے سے بالکل نہیں گھبرائے، اور سچ کی اس آواز نے ظاہر محل کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اقتدار کے نشے میں چور حکمرانوں کو، خاص طور پر ملکہ کو، شدید غصہ آیا۔ اسی نے بادشاہ کو بھڑکایا اور ایک خطرناک سازش تیار کی کہ حق کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اور یہاں سے کہانی اپنے سب سے دکھ بھرے انجام تک پہنچتی ہے۔ یہ سچائی کے لیے دی گئی شہادت کی داستان ہے، وہ عظیم ترین قربانی جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ابدی پیغام بن گئی۔ روایات کہتی ہیں وہ اس وقت نماز میں کھڑے تھے۔ وہ اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے تھے کہ ظالم قاتل تلواریں لے کر مسجد میں گھس آئے۔ ان ظالموں نے ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، اور ظلم دیکھیے، اس پاک سر کو ایک تھال میں سجا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کی شان کو کبھی کم نہیں ہونے دیتا۔
روایات بتاتی ہیں کہ جب وہ سرے دربار میں لایا گیا تو وہ خاموش نہیں تھا، بلکہ اس کے لبوں پر اللہ کا ذکر اور وہی حق بات جاری تھی۔ گویا موت بھی سچائی کی اس آواز کو دبا نہ سکی۔ تو کیا وہ بادشاہ جیت گیا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قربانی بیکار نہیں گئی۔ ان کی زندگی اور شہادت ایک ایسی میراث چھوڑ گئی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اس کا اقتدار اور ظلم جلد ہی بربادی میں بدل گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت وقتی ہے، لیکن سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ناانصافی کے خلاف بولنے کی ہمت ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آخر میں ان کی زندگی ہم سب کے سامنے ایک سوال رکھتی ہے کہ وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سی سچائی ہے جس کے لیے کھڑا ہونا ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔